سفر تک یہ زیارت میری دونوں شہزادیوں کو ہدیہ کرنا، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہر شیعہ کی، ہر امام کے چاہنے والے کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم امام کی محبت میں آگے بڑھتے جائیں، اور ہم کرارن و غیر فرارن کے ماننے والے ہیں۔ آپ یاد رکھو، ہم کرارن و غیر فرارن، ہم آگے بڑھنے والے علی کے ماننے والے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، پیچھے نہیں جانا۔ شیعہ کی پہچان بتائیے کہ شیعہ وہ ہوگا کہ اگر آج کچھ ہے تو کل کچھ ہونا، پرسوں کچھ، مطلب ایوری ڈے یو ہیو ٹو گو فارورڈ، آگے بڑھتے جانا، آگے بڑھتے جانا۔ جب پہلی مرتبہ سلمان آئے تھے، سلمان جب پہلی مرتبہ جب انہوں نے دین کو ایکسیپٹ کیا تھا، اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا، سلمان مکے کا مسلمان نہیں، غور سے سنو، سلمان مکے کا مسلمان نہیں۔ انشاءاللہ جناب سلمان کے حالات بھی آئیں گے۔ سلمان مکے میں آ کر اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، 13 برس مکے کی زندگی گزری اللہ کے رسول کی، اس وقت نہیں تھے۔ مدینہ منورہ آئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی فرسٹ ایئر نہیں آئے، سیکنڈ ایئر نہیں آئے، تھرڈ جب اسلامک بیٹل ہو رہی تھی، احد کے بعد آئے، سیکنڈ اسلامک بیٹل کے بعد آئے، تھرڈ اسلامک بیٹل جو خندق تھی اس میں وہ سامنے آئے زیادہ۔ تو جب سلمان پہلی مرتبہ، ہارڈلی کتنے سال رہے سرکار کے ساتھ؟ 8-9 برس، ناٹ مور دین دیٹ، 7-8 برس، 8-9 برس، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن آتے ہی سلمان ہر دن اتنا آگے بڑھا کہ جب آئے تھے سلمان ایمان کے 10 درجے پہ نہیں تھا۔ میں کیا کہہ رہا کہ انسان کو آگے بڑھنا ہے، اور ہمارے پاس اگزامپل، معصومین تو معصومین ہے یار، انہی کی زندگی کو تو دیکھ کے چلنا ہے، لیکن ان کے غلاموں کی زندگی کو دیکھ، ان کو آئیڈیل بناؤ۔ سلمان ہے، بوذر ہے، میثم ہے، مقداد ہے، عمار ہے، کمیل، ان ساروں کے واقعات آئیں گے انشاءاللہ۔ تو سلمان جب آئے تھے تو ایمان کے 10 درجے پہ نہیں تھے، سلمان نے آ کے اسلام کو قبول کیا، اس کے بعد اتنا بڑھتے گئے، اتنا فالو کیا دا پاتھ آف امام علی کو، اللہ کے رسول کی سیرت کو ایسے فالو کیا کہ چند سال میں منیت کی منزل پہ پہنچے۔ جو مکے کے مسلمان تھے وہ وہیں رہ گئے، مدینے کے مسلمان بھی وہ سٹیج پہ نہیں پہنچے جو سلمان جس سٹیج پہ پہنچا۔ کیسے پہنچا سلمان سٹیج پہ؟ وہ ہر دن آگے بڑھتا رہا، اس نے دل سے ریئلی ہی فالوڈ دا پاتھ آف امام، اس نے دل سے امام کے راستے کو چنا، اور چند سال میں ایمان کے اس سٹیج پہ پہنچا کہ آج، پلیز غور سے سننا، آج سلمان اس حد کا نام ہے کہ جو ولایت امیر المومنین میں ایک انسان جا سکتا۔ سلمان اس لمٹ کا نام ہے کہ سلمان کے آگے کوئی لمٹ نہیں ہے، سلمان کے آگے کوئی حد نہیں۔ میں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جو امام علی کا شیعہ بن سکتا۔ امام علی کے شیعوں کے لیے سلمان ایک حد کا نام ہے، ایمان کے 10 درجے، کوئی 11ویں ایمان کے کوئی 11 درجے پہ نہیں پہنچا، سلمان کے بعد کوئی نہیں پہنچا۔ ابو ذر ایک سٹیپ پیچھے ہے، ابو ذر ہے، عمار ہے، میثم ہے، یہ سارے لوگ سب پیچھے، سلمان حد کا نام ہے۔ آپ سمجھے میں کیا بول گیا؟ کہ ایک لمٹ کا نام ہے، تو سلمان کیسا آگے بڑھا؟ سلمان کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آیا تھا، سلمان ہم جیسا انسان تھا، لیکن ایسا فالو کیا امام علی کو۔ ہم زبان سے بول رہے ہیں کہ مولا وی لو یو، مولا وی لو یو، وی سے، ہم ٹپ آف دی ٹنگ سے بولتے ہیں، لیکن سلمان نے بولا بھی اینڈ ہی پرووڈ کہ امام علی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ مرضی علی پہ اپنی زندگی کو قربان کرنا، یہ سلمان کا پیغام ہے۔ مرضی علی کے اوپر اپنی زندگی کو چلانا، یہ سلمان کا پیغام۔ تو حد جو ہے وہ سلمان ہے۔ ایک خواہش ہے آپ سے، اس لیے کہ آخری حصے پہ آ رہا، 45 منٹ کی مجلس ہے، تو میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ کوشش کرو کہ پہلی سفر سے 20 سفر تک، یہ 20 دن زیارت اربعین پڑھو، زیارت اربعین، مولا حسین کی زیارت، وہ زیارت کہ جو ایک مومن کی علامت ہے۔ 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا مولا کہتا، میری 11ویں امام ارشاد فرماتے کہ علامت مومن یہ ہے، علامت مومن یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز اربعین۔ کتنا کرم ہے میرے ماں، ہر آدمی تو زیارت پہ نہیں جا سکتا، لیکن ہر آدمی نہیں جا سکتا زیارت پہ، لیکن اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے، تم شارجہ میں ہی بیٹھو، دبئی میں بیٹھو، دنیا کے جس حصے میں تم، اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے، تم نہیں جا، وہیں سے بیٹھ کے زیارت اربعین پڑھو، مولا تم کو وہی اجر دے گا، وہی اجر دے گا۔ بڑی مخصوص زیارت ہے مولا حسین کی، 10 یا 12 منٹ کی۔ آپ لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ضرور پڑھو، وارثہ پڑھتے ہیں، ضرور پڑھو، لیکن میری ریکویسٹ ہے، آج پہلی سفر ہے، پہلی سفر سے 20 سفر تک، یہ 20 ڈیز، جہاں بھی بیٹھ کے آپ میری مجلس سن رہے، جس شہر میں بھی، جس ملک میں بھی، میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ فرسٹ 20 ڈیز، ایکچولی یہ شام غریبہ 11 محرم سے پڑھنا تھا 40 دن، کوئی بات، کوئی واجب عمل نہیں ہے، کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ مستحب ہے، آپ پڑھیں گے ثواب، نہیں پڑھیں گے کوئی بات، لیکن آپ کو میں پہلی مجلس میں تحفہ دے رہا ہوں
آپ پڑھ کے دیکھنا، آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ. مجھے آپ کی دعا چاہیے. I don't need anything. I just need your prayers. I just need your du'as. کہ یہ کرو کہ زیارت اربعین پڑھو، اور یہ زیارت میری دونوں شہزادیوں کو ہدیہ کرنا، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، اور کربلا کی ساری بیویوں کو ہدیہ کرنا، اس لیے کہ سب کے بچوں کا چہلو، جناب رباب کو، جناب لیلا کو، جناب ام فروا کو ہدیہ کرنا. اس کے بعد 14 معصومین کو ہدیہ کرو. آخر میں مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون، آپ کی دادی کو ہدیہ کرو. اہل بیت اور اسیران کربلا کو ہدیہ کرو. اسیران کربلا، اسیران کربلا. اور مولا حسین کی اس بیٹی کو ہدیہ کرو کہ جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا. ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا. زیارت اربعین میں اتنی بڑی بات بول رہا، بارگاہ امام بارگاہ علی رضا سے، واجب نہیں ہے، بار بار بولا، کوئی واجب نہیں ہے، صرف تم کو پڑھنا ہے، تمہاری تقدیر بدل جائے. جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں تمہاری، جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں، میں اتنی بڑی بات جہاں دنیا میں ہر سال بتاتا ہوں. آج امام بارگاہ علی رضا میں ایام اعزاں میں پہلی دفعہ پڑھ رہا، اس لیے، اور وہ بھی اربعین سے پہلے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. نیکسٹ ویک، نیکسٹ عشرہ جو ہے اربعین کا عشرہ ہوگا اسی امام بارگاہ علی رضا میں. تو میری خواہش ہے آپ سے، کچھ مت کرو، میں آپ سے 10 منٹ مانگ رہا. I'm just asking you 10 minutes. میرے لیے تھوڑی مانگ رہا، میں آپ کے لیے مانگ. ہو سکتا زیارت مولا حسین ہو جائے. تمہارے لائف کچھ نہیں ملے گا تو تمہاری زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، پیس آ جائے گا، سٹریس دور ہوگا، جو مدر آف آل ڈیزیز ہے. اگر کسی کی ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے تو وہ بھی بدلتی ہے. رشتے بہت اچھے آتے ہیں، کر کے تو دیکھو. میں کوئی چیز آپ کو مانگ رہا نہیں آپ سے، میں بول رہا 10 منٹ نکالو. اور وہ زیارت آپ کو بول رہا کہ جو زیارت علامت ہے مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. وہ بھی اس معصوم کا ارشاد، زمانے کے امام کے بابا کا ارشاد ہے کہ علامت مومن یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز اربعین. اگر نہیں جا سکتے آپ شارجہ میں بیٹھ کے، دبئی میں بیٹھ کے، جہاں بھی بیٹھے آپ وہاں سے پڑھیے، مولا وہ اجر دیں. لیکن آپ آج سے شروع کریں. آج پہلی سفر ہے میری مجلس کے بعد، 10 منٹ نکالو بیفور یو گو ٹو بیڈ. آپ دیکھو کہ اس سے تم سیرت معصومین میں کتنے قریب ہوتی جاتے، کہاں تک تم پہنچ سکتے. اس لیے بول رہا یہ زیارت پڑھو. زیارت کیوں ہے؟ سلام واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن جواب سلام واجب ہے. آپ سب جانتے ہیں جواب سلام واجب ہے. تو جیسے ہی آپ بولیں گے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، میرا مولا حسین پلٹ کے آپ کو دیکھے گا دوستو، اور دیکھ کے مسکرائے گا کہ میرا چاہنے والا شارجہ سے، دبئی سے، پوری دنیا سے مجھے سلام کر رہا. اور جب وہ سلام مولا آپ کو دیکھیں گے، دیکھ کے مسکرائیں گے. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ، یا عین اللہ ہے، عین اللہ ہے، تمہارے گھر پہ پڑے گی. اور اس کا اور اچھا طریقہ بتاؤں کہ اگر آپ کے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، 4 سال، 5 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال بچے ہیں معصوم، ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو لے کے کھڑے رہے. کوئی بھی ٹائم پڑھ لو، کوئی عرض نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ رات میں پڑھو، دن میں پڑھو. آج میں رات میں اس لیے بول رہا کہ میری رات ہو رہی مجلس کے بعد آپ پڑھیں گے. کل سے آپ جو آپ کا کنوینئنٹ ٹائم میں پڑھو، 24 گھنٹے میں جب بھی چاہے پڑھو، لیکن زیارت پڑھو. زیارت اربعین can change your life. مولا حسین کی وہ زیارت ہے. اگر آپ عاشورہ پڑھتے ہیں ضرور پڑھو. I'm not telling you to stop it. No. جو عمل کر رہے، جو زیارت پڑھ رہے وہ پڑھو، لیکن اس کے ساتھ زیارت اربعین. اور یہ 20 دن پڑھنا ہے آپ کو. یہ ایک چلہ ہے 20 دن کا، ایکچوئل 40 دن کا ہے، لیکن اب 20 دن پڑھو، کوئی مشکل نہیں. ارے ایک زیارت میں آپ کی زندگی بدل دے مولا حسین ابن علی کو کیا سمجھے. ایک زیارت میں آپ کی زندگی کو بدل دے. شے بدلتی نہیں. ایک زیارت میں میرا مولا حسین ہماری لائف کو بدل دے. ہماری کس کی دعا نہیں ہے، کس کی دعائیں نہیں ہیں، ہر آدمی کی دعائیں ہیں. ہر آدمی پریشان ہے. اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تمہاری جابز کی حفاظت کرے. اللہ تمہارے بزنس کی حفاظت کرے. اللہ تمہاری صحت کی حفاظت کرے. اللہ تمہاری اولاد کی حفاظت کرے. ساری چیزوں کے لیے یہ زیارت ہے اربعین. یہ بڑی مخصوص زیارت ہے کہ جو تم آج سے شروع کرو گے اور اربعین تک پڑھو گے انشاءاللہ. بحق مظلوم بی بی زہرا و ابیہا و بالوا و بنیا
انشاءاللہ یہ زیارت کی برکت دیکھنا، مجھے دعا دینا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس دوستو آلموسٹ 40 منٹس کی مجلس ہوگی. ٹھیک ہے، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. سیرت معصومین پہ زیارت شب جمعہ. اچھا ہاں، زیارت اربعین جب تم پڑھنا تو یہ بول کے نہیں پڑھنا کہ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی نیابت میں پڑھنا. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو مجھے بولنا تھا. اگر تمہارے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ نیت کرو کہ میں یہ زیارت پڑھتا ہوں on behalf of my parents. آپ بولیں گے زندہ ہے تو ان کی طرف سے کیوں پڑھو؟ ارے بھائی، جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں شارجہ سے، دبئی سے، کہیں سے بھی، جو نہیں جا رہا تو وہ آپ کو آ کے بولتا نہیں کہ میری طرف سے مولا کو سلام کر دینا؟ بولتا ہے. آپ پیغام دیتے کوئی جا رہا زیارت کو، کوئی مولا حسین کے پاس کربلا جا رہا، تو میں کیا بولوں گا؟ بھائی میں تو نہیں آ رہا، آپ جا رہے، میری طرف سے میرے مولا کو قدم بوسی، میری طرف سے میرے مولا کو سلام کرنا. وہ یہی بات ہے کہ تم اپنے، اس لیے کہ ماں باپ کا احسان سب سے بڑا احسان ہے. اگر آج زیارت اربعین پڑھے تو جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس، تمہارے ماں باپ کی وجہ، ماں باپ نیک تھے، ماں باپ نے تمہارے دل میں عزاداری حسین ڈالی، ماں باپ نے تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالی، تو یہ تو ماں باپ کی وجہ سے تم نے یہ زیارت پڑھ. تو زندہ ماں باپ ہے تو غور سے سنو، زندہ ماں باپ ہے تو ان کی طرف سے، اور اگر مر گئے ماں باپ، اللہ اکبر اللہ اکبر. آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ، یا اللہ کی آج پہلی صفحہ کی شب جمعہ. آپ کیا کرنا؟ یہ بولنا کہ اللہ میرے ماں باپ کی طرف سے، میری ماں میرا باپ منو خاک کے نیچے، اور آج وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہم کو کچھ دے. اللہ تو میرے ماں باپ کی طرف سے منو خاک کے نیچے میں کیا تحفہ دے رہا شب جمعہ کو، ان کے لیے کیا دے رہا. تم یقین کرو میری بات پہ، یقین کرو، بارگاہ امام بارگاہ علی رضا سے بول رہا ہوں. You just believe me کہ جب تم اپنے ماں باپ کو زیارت اربعین کا تحفہ دو گے، تو اس وقت تم جب کہو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو اللہ تمہارے ماں باپ کو کے درجات کو ایسے بلند کر دے گا، اتنے بلند ہو جائیں گے. وہ اتنی دعائیں دیں گے تم کو، اتنی دعائیں دیں گے کہ پروردگار میرے بیٹی نے مجھے نہیں بھلایا، میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھلایا. ہر زیارت اور خاص طور پہ یہ زیارت اربعین on behalf of your مرحوم پیرنٹس، آج کی رات کا تحفہ ہے دوستو. آج کی رات کا تحفہ، لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ، جب تک یہ لوگ تمہارے ماں باپ زندہ تھے، یہ زیارت پڑھتے تھے، شب جمعہ مولا حسین کی زیارت پڑھتے تھے. تو بس تم بھی اسی انداز سے زیارت پڑھ کے ان کو تحفہ دے دو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے والدین، یہ جب تک نہیں کرو گے تم سیرت معصومین تک، امام کی بارگاہ تک، وہاں تک نہیں پہنچ سکو گے، تم ایکسلنٹ نہیں بن سکو گے. سلمان ہو، بوذر ہو، میسم ہو، مقداد ہو، عمار، وہ لوگ جو اس منزل تک پہنچے نا، انہوں نے ٹوٹل اہل بیت کی سیرت پہ، معصومین کی سیرت پہ، ان کے ہر ارشاد پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے. کئی چیزیں دوستوں، یہ دسیں گی تو ٹاپک بھی نہیں. تو یہ کوشش کرو کہ ہم آج اپنے مرحومی کو، میں نہیں چاہتا کہ آج شب جمعہ ہے ہر مردہ دعا دے دے. تم نہیں چاہتے کہ لاکھوں لوگ تم کو دعا دیں؟ ارے یار کسی ایک کی بھی دعا لگے گی نا، تمہاری زندگی بدل جائے گی. کسی ایک کی دعا لگ جائے گی تمہاری زندگی میں. آج کل دعائی تو چاہیے، اور کیا چاہیے ہم کو؟ درہم نہیں چاہیے، ڈالر نہیں چاہیے. جب وہ لوگ دعا کریں گے تو اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا. وہ دعا کریں گے تو مولا حسین دیں گے. یہ اور امام حسین تو سیویئر آف ہیومینٹی، انسانیت کے لیے امام نے کام کیا. تو یہ تم انسانیت کے لیے کیا ماں باپ کے لیے کرنا، وہ نہیں. جب تم جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم بولو گے نا، سارے مرحومین بولو گے، اور یہ بولو گے جس کی آج پہلی رات ہے اس کی نیابت میں زیارت اربعین پڑھ رہا، تو اس کے بعد دیکھو وہ سارے مردے آج کی رات تم کو دعا دیں گے. اور پھر تم سیرت معصومین پہ اس منزل تک پہنچ سکتے کہ جہاں امام علی تم کو دیکھنا چاہ رہا. مولا علی اپنے شیعوں کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتے، زمین کے کیڑم پہ کہ زمین کے نیچے دیکھنا نہیں چاہتے. میرا مولا اپنے شیعوں کو وہاں دیکھنا چاہتا.